بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلیوں سے قیامت میں سوال اور ان پر گننے کی فضیلت۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا اور تقدیس یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، مثلاً سبحان الملک القدوس پڑھنا یا کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کیے، اور جواب میں گواہی دی جائے گی۔ اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، اور اگر ایسے کرو گے تو رحمت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ قیامت میں آدمی کے بدن سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سوال ہوگا کہ ہر حصہ بدن نے کیا کیا نیک کام کیے اور کیا کیا ناجائز اور برے کام کیے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کاموں کی یعنی گناہوں کی جن کو یہ کرتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اس جگہ کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن حشر میں اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ روک دیا جائے گا، پھر سب کے سب اس جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہیاں دیں گی اور بتائیں گی کہ ہمارے ذریعے سے اس شخص نے کیا کیا گناہ کیے۔ اس وقت وہ لوگ تعجب سے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم تو دنیا میں تمہاری لذت اور راحت کے واسطے گناہ کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس پاک اللہ نے گواہی عطا کی ہے جس نے سب چیزوں کو گواہی عطا فرمائی، اسی نے تو تم کو بھی اول پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس اب تم لوٹائے گئے ہو۔ احادیث میں اس گواہی کے متعدد واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن کافر باوجود کہ اپنی بدعمالیوں کو جانتا ہوگا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ یہ لوگ دشمنی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے عزیز و اقارب گواہی دیتے ہیں۔ وہ ان کو بھی جھٹلائے گا تو اس کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیا بدعمالیاں اس سے کرائی گئی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ پل صراط سے آخری گزرنے والا اس طرح گرتا پڑتا گزرے گا جیسے کہ بچہ جب اس کو باپ مار رہا ہو کہ وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھا اگر تو سیدھا چل کر پل صراط سے گزر جائے تو اپنے سب اعمال بتا دے گا۔ وہ اس کا وعدہ کرے گا کہ سچ مچ سب بتا دوں گا، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ وہ کہیں گے کہ اچھا سیدھا کھڑا ہو جا اور چل۔ وہ سہولت سے پل صراط پر گزر جائے گا اور پار ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا اب بتا۔ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے، اس لیے صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے کہ اچھا اگر ہم نے گواہ پیش کر دیے، تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی آدمی اس کے آس پاس نہیں۔ اس کو خیال ہوگا کہ اب گواہ کہاں سے آئیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہے گا کہ اچھا لاؤ گواہ۔ تو اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا اور وہ کہنا شروع کر دیں گے۔ مجبوراً اس کو اقرار کرنا پڑے گا اور کہے گا کہ بے شک ابھی اور بھی بہت سے مہلک گناہ بیان کرنا باقی ہیں۔ تو ارشاد ہوگا کہ اچھا ہم نے مغفرت کر دی، غرض ان وجوہ سے ضرورت ہے کہ آدمی کے اعضاء سے نیک کام بھی بکثرت ہوں تاکہ گواہ دونوں قسم کے مل سکیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بالا میں انگلیوں پر شمار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس وجہ سے دوسری حدیث میں مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا حکم ہے کہ نشانات قدم بھی گواہی دیں گے اور ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے برائی کا گواہ کوئی بھی نہ ہو کہ گناہ کیے ہی نہیں، یا تو
معاف ہو گئے، اور بلائی اور نیکی کے گواہ سینکڑوں ہزاروں میں ہوں، جن کی سہل ترین صورت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے فوراً توبہ سے اس کو مٹا ڈالیں، پھر وہ کالعدم ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں اعمال ناموں میں باقی رہتی ہیں، جس کے گواہ بھی موجود ہوں۔ جن اعزاز سے یہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب گواہی دیں گے۔ متعدد احادیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلیوں پر گننا مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیح گنتے تھے۔ اس کے بعد حدیث بالا میں اللہ کے ذکر سے غفلت پر رحمت علیہ سے محروم کیے جانے کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حق تعالی شانہ نے اپنی یاد کو بندے کی یاد پر مرتب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے ذکر سے خواہ کسی قسم کا ہو، قرآن پاک ہو یا کسی اور قسم کا، جان بوجھ کر آندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کے سب ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے آندھے بن گئے ہیں سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے۔ کافر کے ساتھ تو وہ ہر وقت شریک حال رہتا ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، سونے میں بھی، لیکن مومن سے ذرا دور رہتا ہے اور ہر وقت منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو ذرا غافل پاتا ہے تو فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اور اسی طرح دوسری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ مال و دولت عطا کر رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر حسرت و افسوس سے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے کچھ دنوں اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ جلانہ کسی شخص کو بھی موت کا وقت آ جانے کے بعد مہلت نہیں دیتے، اور اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی پوری خبر ہے کہ جیسا کرو گے بھلا یا برا ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ جل شانہ کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کے ڈیلے مار رہے ہیں، میں نے ان کو دھمکایا۔ وہ لڑکے کہنے لگے کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا، میں نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں۔ کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں تم کو خدا دیکھنے کے مدعی ہو۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا، شبلی، اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بعد میں مجھ کو بھٹکا رکھا ہے، اگر تھوڑی دیر میں بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے، یعنی حضوری حاصل نہ رہے، تو میں درد فراق سے ٹکڑے ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہ شعر پڑھتا ہوا بھاگ گیا۔ تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے اور تیرا ذکر میری زبان پہ ہر وقت رہتا ہے، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، پس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے۔